الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا انسان کو سجدہ کرے. ایک آدم پھر ان کی پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر دونوں کے ملاپ سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو اور بہت ساری عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ دکان میں گونج رہی ہے آواز، گونج رہی ہے، ان کی بھی کہہ رہے ہیں صحیح نہیں آ رہی آواز، پیچھے آواز آ ہی نہیں رہی ہے ان کو. تو اتنی شدید گرمی ہے، اتنا پسینہ لوگوں کے آ رہا ہے، پتہ نہیں ایسی کیوں نہیں لگاتے آپ لوگ، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہیں. درجنوں لوگ آ چکے ہیں، ہم لگا دیتے ہیں. یہاں سے پھر میٹر شارٹ ہوتا ہے نا. تو ساری دنیا میں لگ گیا، سب کچھ ہو گیا ہے یہاں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، واللہ عالم. امام مہدی کا انتظار ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا آدم اور حوا کو، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور انسانوں کو زمین سے بھر دیا. ابھی پھیلنے کا عمل ہوا ہے، پھیلتے جا رہے ہیں. ایک جگہ زمین پہ آدم اور حوا رہتے تھے اور ان کی نسل پھیلتے پوری دنیا بھر گئی. دنیا میں جہاں بھی جائیں گے بندہ نظر آئے گا آپ کو. وہ الگ بات ہے وہ بندہ نہیں ہوگا لیکن انسان ہوگا. وہ بندہ تو کہتے ہیں نا، انسان کا بچہ بندہ. حتیٰ کہ ایسی جگہوں پہ لوگ رہتے ہیں جہاں -40 ٹیمپریچر ہے. آدمی کہتا ہے تم ہمارے گھر ڈی فریزر میں رہ لو، آ کے بڑا والا بنوا لیتے ہیں تمہارے لیے، ادھر رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن پھیلا دیا اللہ نے. قرآن کہتا ہے جیسے میں نے لوگوں کو پھیلا دیا اسی طرح اب دوبارہ اکٹھا کروں گا، جمع کروں گا. وحشرناہم، دوبارہ جمع ہو جائیں گے ایک ہی جگہ پہ میدان حشر میں. یہ انسان کی بہت بڑی غفلت ہے کہ جب اللہ نے اسے پیدا کر کے پھیلایا ہے
تو وہ چیزوں میں الجھ کے رہ گیا ہے، وہ چیزوں میں الجھ گیا ہے. آپ کو پتا ہے ہر آدمی کو چیزیں چاہیے، چیزیں ہی چاہیے نا. چیزوں کے اکٹھا کرنے میں، چیزوں کے جمع کرنے میں، اور بالآخر جمع کرتے 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 ایک دن اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے. مر جاتا ہے، لوگ قبر پہ مٹی ڈال کے آتے ہیں، 2-3 دن روتے دھوتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا رونے والوں کو کہ کل ہمارے پیچھے بھی رویا جائے گا. زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت، بولو نا، تو ٹینشن لے رہے ہیں آپ لوگ. تو ہم رو رہے ہوتے ہیں میتوں پر، ابا چلے گئے، اماں چلی گئیں، ہائے ہائے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہائے ہائے ہمشیرہ چلی گئیں، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ابھی تو جانے کا ٹائم نہیں تھا، ابھی تو ویکسین لگوائی تھی. تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا بہت جلد، زیادہ ٹائم نہیں ہے. اسی طرح ہمارے پیچھے لوگ رو رہے ہوں گے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ کیوں اتنا رو رہا ہے؟ کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے، اور صرف اسی کے ساتھ تھوڑی ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی ہوا، دوسروں کے ساتھ بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جو اتنا رو رہے ہو تو آپ کے ساتھ بھی کل ہوگا. ٹینشن لینے کا نہیں، ٹینشن اس بات کی لو کہ کل میں بھی جاؤں گا. اس کی نہیں لو وہ کیوں چلا گیا. افسوس اس پر ہے کہ اس کی ٹینشن تو بہت ہوتی ہے کہ یہ کیوں چلا گیا، اسے کیوں نکالا، اسے کیوں نکالا دنیا سے. اصل ٹینشن تو جب ہوگی جب آپ کہو گے مجھے کیوں نکالا. جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو اصل ٹینشن اس وقت ہوگی جب آپ کہو گے مجھے، بولو نا کیا ہو گیا یار، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. دیکھو وزارت کے عہدے سے اگر کسی کو نکالا جائے اسے بھی ٹینشن ہوتی ہے مجھے کیوں نکالا، حالانکہ وہ بھی دنیا میں ہے. کھانا پینا، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا یہ لگا ہوا ہے، وہ ٹینشن بھی کم نہیں ہے. اصل ٹینشن اس وقت ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا اور آپ سے کہے گا کہ آپ پتلی گلی سے بولو نکلو، چلو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا. قرآن اس حالت کا نقشہ کھینچتا ہے کیونکہ ہم ابھی صحت مند ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ہماری جو ٹینشنیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں جن کو ہم نے بہت بڑا سمجھ لیا ہے. زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں آپ کو یقین نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے بیوی. زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے، زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن، چلی گئی تو بھی ٹینشن. تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں. آپ کی ٹینشن ہو گئی؟ یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن پڑھوانا ہے. نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے. حقیقت ہے یہ، اتنے مسائل آ رہے ہیں. میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے، ملنا ہے 2 منٹ، میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ، یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے، کسی حال میں خوش نہیں ہے. تو میں سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام کیا رکھیں؟ ٹینشن نامہ. نکاح نامے کو ہم کیا لکھیں؟ ٹینشن نامہ. یہ نام لکھ دینا چاہیے. تو بے روزگاری کی ٹینشن ہے، بیماریوں کی ٹینشن ہے، کرونا کی ٹینشن بھی ایک مستقل چپک گئی ہے جس نے لوگوں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا، بہت سے لوگوں کو. کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آیا، ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ باپ کو بھی کرونا ہوا، بیٹے کو بھی. باپ بچ گیا، بیٹا مر گیا.
ماں کو بھی ہوا, باپ کو بھی, بیٹے کو بھی. ماں باپ بوڑھے تھے, بچ گئے, بیٹا جوان تھا, مر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ ٹینشن سے مرا ہے, اس کو کورونا کی ٹینشن نے کھایا ہے. ٹینشن کی وجہ سے نا اس کی باڈی میں جو ایک سسٹم ہوتا ہے بیماری سے لڑنے کا, وہ سسٹم ختم. اور باپ بوڑھا اور ماں بوڑھی, ان کو ٹینشن نہیں تھی. پرانے لوگ ہیں نا, پرانے لوگوں نے ٹینشنیں کم پالی ہوئی ہیں, ان کو دنیا سے محبت کم. نئی نسل کو دنیا سے محبت زیادہ. پرانوں میں دین کے کچھ اثرات تھے, حالانکہ ان کو تو ٹینشن زیادہ ہونی چاہیے کہ یار ہم بوڑھے ہیں, ہمارے مرنے کے چانس زیادہ ہیں, لیکن انہوں نے ٹینشن اتنی نہیں لی. انہوں نے کہا بھائی ہمارے ابا بھی مرے, دادا بھی مرے, تو ہم بھی زیادہ زیادہ مر جائیں گے نا, یہی ہوگا. اللہ کرے بچ جائیں تو بچ گئے. عام طور پر ینگ جنریشن کو شوق ہوتا ہے جو عیاشیاں اس نے دیکھی ہیں وہ ان کے بوڑھوں نے نہیں دیکھی. جو لائف کو انجوائے یہ کر رہے ہیں وہ ان کے بوڑھے نہیں کر رہے تھے. ان کو زندہ رہنے کا شوق زیادہ ہے. دیکھو زندہ رہنے کا شوق برا نہیں ہے, یہ ہر ایک کو ہوتا ہے, یہ انسان کی نیچر ہے, فطرت ہے. ہر جاندار چاہتا ہے کہ زندہ رہے. ہم جب سائنس پڑھتے تھے تو ہمارے ٹیچر نے ایک سائنسدان کا نام لے کے بتایا کہ اس کی یہ تھیوری ہے کہ ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ اس کی تھیوری ہے. میں نے کہا یہ تو مجھ سے پوچھ لیتے, یہ بات آپ کیا خیال ہے بھائی, مجھ سے پوچھ لیتے. جو جاندار چاہے گا کہ وہ مرے تو اس کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی, تو سارے مر جائیں گے نا ٹرک کے نیچے آ کے. خیر سائنسدانوں کی تھیوریز ہوتی ہیں بہرحال. تو ہر جاندار چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے, یہ برا نہیں ہے, یہ نیچر ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن زندہ رہنے کی ہوس یہ بری چیز ہے. زندہ رہنے کی کوشش اعتدال سے, کیونکہ جو کام ہونا ہی ہے, جو چیز جو موت آنی ہی ہے, اس سے اتنی نفرت کس بات کی بھائی, یہ تو ہو گئی رہنا ہے نا. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں, یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ 1000 سال زندہ رہے. ان کو یہ 70-80 سال کی عمریں سمجھ میں نہیں آتی. ہر ایک کی خواہش ہے کہ 1000 سال زندہ رہے. اللہ فرماتے ہیں رہ بھی لے گا, آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا, 1000 سال کے بعد جہنم میں جائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. بس یہ بات بھی کھوپڑی میں بیٹھ جائے نا. میں اس ٹاپک کو بہت زیادہ چھیڑتا ہوں, حالانکہ میرا ارادہ اس ٹاپک کو شروع کرنے کا ہوتا نہیں ہے, کوئی اور ٹاپک ہوتا ہے, مگر یہ اس لیے چھیڑتا ہوں کہ یہ ویکسین ہے. یہ ویکسین آپ کو بچا لے گی دنیا کی محبت سے, اور دنیا کی محبت سے بچانے کے نتیجے میں جو دنیا کی محبت انسان کو گناہ کرواتی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کرواتی ہے, تو وہ محبت جب ختم ہو جائے گی تو شریعت کی خلاف ورزی ہوگی نہیں. یہ گناہ کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے آپ کے جسم میں, یہ گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ سے بھی آپ کو روکتی ہے. تو اس لیے پھر اسی موضوع کو شروع کر دیتا ہوں کہ پہلے اس مردار کی محبت تو دل سے نکالو بھائی. یہ جو دیوار, اینٹیں اور دولت اور پیسہ اور گاڑی, یہ جو چپکنے والی چیزیں ہیں, ان سے تو اپنی جان چھڑاؤ, اس عذاب سے تو نکلو. اتنا مسلط کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کا کامیاب ترین آدمی ہے, سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش قسمت ہے. ککھ بھی نہیں ہے. مرے گا تھوڑے دنوں میں, دیکھ لینا لاش پہ چلے جانا, جنازہ پڑھنا جا کے, کیڑے دیکھنا کتنے اس کی لاش پہ ہیں, گننا کھڑے ہو کر کیڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں. مگر جو اپنے اندر ایک جراثیم ہے نا, جرثومہ ہے دنیا کی محبت کا, پتہ نہیں یہ کس نے دماغ میں یہ بھوسا بھر دیا ہے ہمارے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو نہیں, میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں, ہمیں بھی نصیحت کی ضرورت ہے نا. دماغ میں کسی نے یہ بھوسا بھر دیا ہے
کہ یہ مرا ہے میں نہیں مروں گا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں بھائی ایسا کوئی بھوسا نہیں ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم بھی مریں گے. نہیں پتا بھائی, یہی تو بڑا فالٹ ہے. یہ زبان پہ رکھا ہوا جملہ ہے کہ میں مروں گا, یہ دل کے اندر نہیں ہے. مجھے لوگ پھر پتہ نہیں کہ سمجھاتے رہتے ہیں یہ کرو وہ کرو. ابھی پھر میں زیادہ پرسنل معاملات میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو میں نے ہری پگڑی میں شادی کا قصہ سنایا ہے نا, جو میرا کلپ بڑا مشہور ہوا, یہ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے سنایا ہے. انسان اپنے ذاتی معاملات, خاص طور پر جس کا دوسری فیملی سے بھی, خاندان سے بھی تعلق ہو, وہ شیئر نہیں کرتا. یہ دل پہ پتھر رکھ کے اس لیے سنایا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میں جو اتنے سالوں سے ایک ٹاپک پہ چیخ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. وہ ایک واقعہ, اگر آپ بصیرت کی آنکھیں کھول کے وہ واقعہ اور بصیرت کے کان کھول کے وہ واقعہ سنیں گے تو آپ کو وہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا. خیر, تو لاشوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہاں رہا کرتے تھے تو 7-8 سال مدرسے کے اندر ہی رہے. بس مدرسے سے گھر, گھر سے مدرسہ, دنیا زیادہ پھرنے کا ہمیں موقع نہیں ملا. تو ہم تو اسی ماحول میں, علماء کی صحبت میں, بڑا اچھا ماحول تھا. کوئی دنیا داری کی باتیں نہیں, کوئی بزنس, وہ سب کرتے تھے, کاروبار سب کے تھے, کھاتے پیتے لوگ تھے, بعض طلبہ بڑے مالدار تھے, لیکن باتیں نہیں ہوتی تھیں. باتیں یہی ہوتی تھیں, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, مرمرا کے کیا ہو جائیں گے, ختم, فنش. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے کسی کام سے جانا پڑ گیا اسلام آباد. بہت کئی سالوں کے بعد میں نکلا اور اسلام آباد سے بائی ایئر کراچی آ رہا تھا. کئی سال علماء میں رہنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو بالکل ایک ایسے ماحول میں مجھے بہت عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا جو بالکل ہی ایک بے دینی کا ماحول. آپ کے ایئرپورٹ کا ماحول اکثر تھوڑا دین سے دور ہی ہوتا ہے نا, لبرل لوگ زیادہ جاتے ہیں جہازوں میں سفر, اور خاص طور پر اس زمانے میں جب میرا خیال ہے 97-98 کی بات کر رہا ہوں گا میں. اب تو عام آدمی بھی جہاز میں سفر کرنے لگا, پہلے تھوڑا سا ذرا اونچے لیول کے لوگ سفر کرتے تھے. تو میں نے جو جہاز میں مسافر دیکھے سب 3 پیس سوٹ ٹائی میں اکثر لوگ, اور بریف کیس ہاتھ میں. اکثر بزنس مین کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا, اچھا اسٹائل تھا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مردہ لاشیں ہیں. ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑے سے توہین آمیز الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن جو میرے دل کی کیفیات تھیں وہ یہ تھیں. عام طور پہ لوگ اس اسٹائل کو اور ایسے تاجروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے اسٹائل, زندگی کا اسٹائل کیا ہے, بولو نا کیا ہو گیا. یہ کوئی رکشے والا, ٹیکسی والا, ایک عام غریب آدمی جب مالداروں میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا یہ اسٹائل. میں کوئی رکشہ نہیں چلاتا تھا اس وقت بھی, کھاتا پیتا تھا الحمدللہ, لیکن علماء میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طبقے سے میں بہت دور ہو گیا تھا. اور کوئی رکشہ چلاتا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے رکشے والے قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے. یہی چیز تو نکالنی ہے کہ رکشہ اور لینڈ کروزر میں فرق نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے, نفرت ہی ہو رہی تھی کہ یعنی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا, مجھے اپنے حلیے پہ ناز ہو رہا تھا. ایک تو ڈریس کالے کوٹ, لباس تو سفید اچھا ہوتا ہے یار, جو ایک روحانیت ہے اس کے اندر. گورا بلیک کلر پہ فخر کرتا ہے. ہمارے نبی نے کس رنگ کو پسند کیا؟ سفید. کتنا فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں. آپ کبھی نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے مسجد آئیں, ایک الگ ہی آپ کو. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ 2-4 مہینے وائٹ کلر پہنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں,
پھر آپ کو وائٹ کے علاوہ وحشت ہوگی. آپ اللہ نے سفید کلر میں، سفید رنگ میں مرد کے لیے اتنی روحانیت رکھی ہے. دوسری بات، چونکہ وہ سارے تاجر تھے، نماز وماز کا تو کسی کو خیال نہیں تھا. ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ اس دنیا کا جو مسافر خانہ ہے نا، جو بے وفا دنیا ہے، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ہم سے اچھے ہی ہوں گے، لیکن جو میری جو فیلنگ ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ فیلنگ صحیح تھی غلط تھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹ نہیں کر رہا. وہ میں نے پچھلے دفعہ بیان میں کہا نا، میں نے لنگڑی خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا، بہری کو بھی. کسی نے کہا دیکھو لنگڑی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے لنگڑی عورتوں کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ہم تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہر طبقے کو پیغام بھیجا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی کے بجائے یہ کہہ دیتے پاؤں سے معذور، تو یہ الفاظ نامناسب تھے لنگڑے کے لفظ. یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں. لیکن جب ممبر پہ آدمی گھنٹے گھنٹے بیان کرتا ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. باقی کسی کی پاؤں کے معذور کا مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب پر کا مذاق مت بناؤ. اس کا امکان ہے اللہ اسے صحت دے دے اور اس بیماری میں تمہیں مبتلا کر دے. اصل تو آخرت ہے. آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا فنڈر تھا دنیا میں. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی اس ماحول میں، جہاز کے اس ماحول میں. وحشت یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یا ان میں سے اکثر بریف کیس میں دولت لے کے گھوم رہے ہیں. یہ نوٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو میری کیفیات تھی نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا میری تو یہ کیفیات پورے راستے کے یار کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں، اسی ماحول میں جاؤں جو مجھے وہاں مدرسے میں ملا ہے. میری یہ فیلنگ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی. اتفاق سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سفر ہوا. امریکہ گئے یا پتہ نہیں کہاں جانا ہوا ان کا. بیان کے بعد انہوں نے کہا بہت دنوں کے بعد نکلا ہوں میں. عجیب عجیب لوگ دیکھ کے مجھے کیا ہو رہی تھی؟ وحشت. پھر فرمایا جب میں یہاں آیا ہوں طلبہ کو دیکھا ہے ماشاءاللہ ان کے چہروں پہ داڑیاں، چہروں پہ رونق، نماز کے نشان. فرمایا ایک عجیب روحانی سکون مل رہا ہے. تو میری جو کیفیت تھی مجھے خیال ہوا کہ یہ ہمارے شیخ کی وہی کیفیت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کتنی اہم چیز ہے. بہت سی چیزیں جو کتابوں سے انسان نہیں سمجھ پاتا، بیانات سے نہیں سمجھ پاتا، وہ انسان اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے سیکھتا ہے. آپ کے دل کی کیفیات بدلتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو اس میں وہ کون سا ہو کے نہا دھو کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا بدبو آ رہی تھی کیا ان کے جسم سے جہاز میں جو مفتی صاحب کو وحشت ہو رہی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد سے جب ہم چڑھے جہاز میں اور وہ سارے کوٹ ٹائی والے تاجر بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں ایک آدھ اچھے بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، اکثر تو بیچارے بے نمازی دنیا دار قسم کے لوگ تھے. تو کیا ان سے کیا بدبو آ رہی تھی جو آپ کو اتنی وحشت ہو رہی ہے؟ یہ روحانی بدبو ہوتی ہے. یہ جسمانی بدبو بولو نہیں ہے، یہ روحانی بدبو ہے. یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزار کے. ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں جب بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے ایسا لگتا تھا ایک نور برس رہا ہے آسمان. ہم تو یونیورسٹی کالج کے ماحول میں رہنے والے. ارے ہم اسکول سے نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے بیگ لٹکا کے اسکول جاتے تھے. ایک نمبر کے شرارتی، اللہ معاف فرمائے. اسکول پہنچتے پہنچتے اڑنگیاں دینا ایک دوسرے کو. اسکول بھی ہمارا قریب نہیں تھا. اب تو بچے گھر سے نکلے وین میں بیٹھے، مائیں لپائی پتائی کر کے ان کو ڈسٹمپر سے وہ ہر طرح سے تیار کر کے دھکا دیا گاڑی میں، وہاں اسکول میں اترے، وہاں ان کو ٹیچر نے ریسیو کیا بڑی تمیز کے ساتھ، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے. بڑی عزت ان کی، باپ سمجھ کے ان کو گھر میں پالا جا رہا ہوتا ہے. پھر وہاں
ڈانٹنا نہیں ہے, مارنا تو سوال ہی, ڈانٹنا بھی نہیں ہے, بچے کی رسپیکٹ مجروح ہوتی ہے, اس سے سیلف رسپیکٹ پہ اثر پڑتا ہے, ایکچولی بچے کی مینٹل گروتھ نہیں ہو پاتی, ایک نمبر کا فرعون متکبر بنتا ہے وہ. کبھی کبھار چلتے پھرتے ویسے ہی ہلکا پھلکا بچے کو ایک آدھ چماٹ, زیادہ نہیں, زور سے نہیں, کبھی کبھار, زیادہ کرو گے تو بد اخلاقی ہے یہ. وہ پوچھے کیوں مارا, کہہ رہے یہ بتانے کے لیے کہ میں باپ ہوں. ایسا نہ ہو تھوڑے دنوں میں وہ اپنے آپ کو باپ سمجھنے لگتا ہے. یہ ہو رہا ہے. کل میں جی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہا تھا تو کسی لبرل نے یہ کہا کہ آج کل ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں, کھلا نہیں رہے ان کو, ان پہ خرچ نہیں کر رہے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. لاکھوں میں ایک والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں پہ خرچ نہیں کرتے. 99% والدین بچوں پہ ان کی ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہو, سب کچھ لٹا کے کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں یہ لبرل لوگ رہتے ہیں, پھینکنے کے لیے بیٹھے ہوئے ٹی وی میں, پھینکتے رہو بس بیٹھ کے. اپنے معاشرے کو بس نیگیٹو کر کے دکھاؤ کہ ہم گندے ہیں. او بھائی ہمارے یہاں اولاد پہ باپ اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کی گورا تو ایک کمبخت ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرتا اپنے اولاد پہ. وہ بچوں کے بڑے حقوق ہیں وہاں پہ, اور ہمارے ہاں باپ آدھا ہو جاتا ہے, بال گر جاتے ہیں اس کے سر کے. بچوں کے اسکول کی فیسیں, بچوں کو جو کہے گا کمبخت وہ کھلائے گا اس کو. جیم سے کھانی ہے ڈبل روٹی, جیم بھی رکھا ہوگا فریج میں, انڈا کھانا ہے, انڈا بھی پڑا ہوگا. آج کا بچہ, باپ میں یہ مجال نہیں ہے کہ بچے کو انڈا کھانا ہے اور باپ کہ نہیں تو جیم سے روٹی کھائے گا. وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, کہ جو پکائے کھا, تیری مرضی کا نہیں. ہمارا اللہ کا شکر ہے مالی حالات بہت اچھے تھے, لیکن ہماری ماں نے ہمیں اپنی مرضی کا کھلایا ہے, ہماری مرضی کا نہیں. مجھے اپنی والدہ کا وہ چمٹا یاد آتا ہے, گرم چمٹا, جب روٹی پکاتی تھی نا تو وہ, اب آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہے بالفرض, مولی کی بھجیا پکی ہوئی ہے, ہمیں تو اچھی نہیں لگتی تھی مولی کی بھجیا, بنی ہوئی ہے تو ہم بیٹھے ہوئے, نہیں کھایا جا رہا, ہم سے دل ہی نہیں چاہ رہا کھانے کا. وہ انڈے والا برگر منگوا دو. ٹھیک ہے. نہیں, مجھے یاد ہے ہماری والدہ چمٹا گرم گرم نا ہماری طرف کرتی تھی, یہ لگاؤں گی, کھاؤ اس کو بیٹھ کے, تمہارے باپ کو بھی یہی کھانا ہے. صحیح ہے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, کدھر چلا گیا. تو بات کیا کر رہا تھا میں, وہ سارا دماغ ہی کہیں اور چلا گیا یار. وہ بچوں کو بٹھاتے ہیں اسکول میں, آپ دیکھو نا ایسی لپائی پتائی ہو رہی ہے ان کی, پھر کم بختوں کو پڑھا کیا رہے ہیں, پڑھا تو ان کو سیب دیا ہوا ہے اس میں یلو کلر کرو, یہ ایجوکیشن جس کے ہم 6-6 ہزار روپے اسکولوں میں سیب میں رنگ بھرنے کے لیے, فضول قسم کی ٹائم ویسٹنگ. 2-4 انگلش میں نظمیں سکھا دیتے ہیں تو ماں باپ کو چونکہ وہ بھی نہیں آتی تو ماں باپ سمجھتے ہیں بچہ فل ایجوکیٹڈ, ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر, وہ پتہ نہیں کیا نظم تھی. کیونکہ ماں باپ کو یہ بھی نہیں آتی تو وہ سمجھتے ہیں بچہ بہت گرو کر رہا ہے ماشاءاللہ. یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام. فرعون کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے یہ شعر کہا تھا, فرعون نے بڑا جرم کیا, بدنام ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے, بدنام ہو گیا قیامت تک کے لیے. ارے تو نے نسل تباہ کرنی تھی, اسکول کھول دیتا, اسکول کھول دیتا یار. بنی اسرائیل کے بچے اس میں جاتے, تعریف بھی کرتے کہ فری پہ تعلیم, فرعون نے ہمارے لیے فری ایجوکیشن کا انتظام کیا ہے. اس کے بعد ان کو کلر کے ڈبے پکڑا دیتا, یلو کلر. کیلے میں کیا رنگ بھرو, پیلا, یلو ڈے مناؤ, پھر ریڈ ڈے مناؤ. بنی اسرائیل اسی میں الجھ کے رہ جاتی. وہ یہ بھول جاتے کہ ہم پیغمبر کی اولادیں ہیں, اللہ نے ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کی باغ ڈور, دنیا کی تقدیریں, دنیا کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے, اور یہ فرعون ہم پہ مسلط ہے. یہ سب بھول جاتے, وہ کماؤ پوت بنتے. پھر جناب وہ بی کام کرنے کے بعد, ایم اے ماسٹر کرنے کے بعد وہ نکلتے اور فرعون کی کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہوتے ہیں, اور 1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے گھر آ رہے ہوتے. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے ایبلٹی, قابلیت, اٹ از کالڈ قابلیت.
انگلش میں کہتے تو اور لوگ سمجھتے پڑھے لکھے ہو گئے. اس لیے اکبر الہ آبادی نے اس وقت کے اسکولوں کو دیکھ کے کہہ دیا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بنا لیتا، اسکول بنا لیتا، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی. خیر وہ بچہ پھر شام کو گھر آتا ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ انتظار میں بیٹھی بھی ہوتی ہے، اس کی مرضی کا اس کو کھلایا جائے گا. خیر وہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ وہ پھر موضوع سے ہٹ جائے گی بات. ہم جب اسکول جایا کرتے تھے تو اڑنگیاں دیتے ہوئے، یہ پروٹوکول ہمیں نہیں ملتا تھا. والدہ صبح ناشتہ بنا کے دیتی تھیں اپنی مرضی کا، ہماری مرضی کا نہیں. کھاؤ. اور پراٹھے ہوتے تھے، وہ ڈبل روٹیاں نہیں ہوتی تھیں، اکثر پراٹھے. بھائی پراٹھا کھا کے جاؤ گے تو پراٹھے کی طرح چلو گے. پھر ہم چلتے بھی کس طرح تھے؟ لگتا تھا پراٹھا کھا کے نکلا ہے گھر سے. یہ پراٹھے کی طاقت ہی الگ ہے، بچوں کے لیے تو بہت ضروری ہے. اسکول ہمارا بہت دور تھا گھر سے، اور اتنا موٹا بیگ کمر پہ لٹکا کے بہت دور پیدل چلتے، سارے محلے کے لڑکے اکٹھے جا رہے ہوتے. پھر راستے میں شرارتیں الگ ہوتی تھیں. چلتے ہوئے کہ شوز پہ آپ تھوڑا سا پاؤں رکھیں، وہ شوز کیا ہو جاتا ہے؟ اتر جاتا. کس نے اتارا؟ اس نے اتارا ہے. پڈا. اڑنگیاں دے رہے ہیں، اس میں لیٹ ہو جاتے تھے. ظاہر ہے جب آپ اس اسٹائل میں اسکول جائیں گے تو آپ لیٹ ہو جائیں گے. تو پی ٹی ماسٹر کھڑے ہوتے تھے ڈنڈا لے کے، چلو بھائی ہاتھ. پھر 2-4 ڈنڈے کھائے. کبھی اس استاذ کے خلاف دل میں بدگمانی نہیں ہوئی. بھائی استاذ ہے، بڑا ہے، اس کا حق ہے. وہ یہ تھوڑی کہ جانوروں کی طرح پیٹ رہا ہے. 2-4 ڈنڈے تو حق بنتا ہے نا. ہمیں یاد ہے ایک ادھر کھایا، ایک ادھر آیا، ایک ادھر آیا، 4 کھائے. چل بھائی. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، راستے میں جو دنگا مستی ہوئی ہے اس میں 4 ڈنڈے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب بچوں کا کانفیڈینس ہی ختم ہو گیا، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں یہ بچے. ان کو باپ بنایا ہوا گھر میں. میرے پاس فیملیز آتی ہیں، باپ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے، عمر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ باپ ہے، ورنہ حرکتوں سے لگ رہا ہوتا ہے کہ باپ کون ہے ان میں. باپ آہستہ آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچہ کا میٹر نہ گھوم جائے، اور بیٹا اچھل اچھل کے چیخ رہا ہوتا ہے باپ کے سامنے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو تم جن کو جن رہے ہو نا، یہ تم اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو، اپنی اولادوں کو پیدا نہیں کر رہے. تو ان کو شروع سے ہی تھوڑا سا، میں یہ نہیں کہہ رہا ظلم کرو، بد اخلاقی کرو، محبت بھرپور دو، لیکن ٹائٹ کر کے بھی رکھو، کھینچ کے رکھو تھوڑا سا. محبت اور سختی ساتھ ساتھ چلیں. محبت کا کیا مطلب ہے؟ ان کے حقوق کا خیال رکھو، ان سے بات کرو اچھے انداز سے، اچھے اخلاق سے. دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا، میرے پیارے بچے. القابات دو ان کو، لیکن کچھ پابندیاں ان کے اوپر ہونی چاہیے، ان سے تجاوز نہ کرنے دو. ہر خواہش اگر ان کی پوری کرو گے، وہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو لے جاتا ہوں دکان پہ اور کہتا ہوں جو چاہیے میں تجھے دلاؤں گا. وہ اتنا ہی شاپنگ کرتا ہے. میں نے کہا یہ کل چور بن سکتا ہے، ڈاکو بن سکتا ہے. اس کی ساری خواہشات پوری کرو گے تو کل جب کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی تو یہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہوگا. اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے انسانوں کو زمین میں بھر دیا، اب پھیلا دیا. تو قرآن کہتے ہیں ان پھیلاؤں کو میں کیا کروں گا؟ سمٹاؤں گا، اکٹھا کروں گا. چلو بس. تو اکٹھا کرنے کا کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے پتلی گلی. نکلو، کھاتے پیتے گھر بناتے انسان ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے، اس کے بعد موت کا پروانہ آ کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے. احمق اور بے وقوف آدمی دوسروں کی لاشیں دیکھ کر، دوسروں کے میتیں اور جنازے دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرا ہے، میں نہیں مروں. وہ اوپر اوپر سے تو بول رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کا رہن سہن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں وہ جہاز کا قصہ ذرا مکمل کر دوں کہ وہ جو مجھے وحشت ہو رہی تھی نا. دیکھیں جب آپ یہ کیوں ہو رہی تھی اس کو میں ذرا ڈیفائن کرتا ہوں.
جب آپ صاف ستھرے لوگوں میں رہو، چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو، ہر وقت نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوں، تو اگر کوئی آپ کو بھنگیوں میں لے جا کے بٹھا دے، آپ گزارا کرو گے؟ ہے بھائی، جو نہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہو، نہ کبھی نہاتا ہو، نہ دانت صاف کرتا ہو، ادھر ہی تھوک دیتا ہو، کتنی گھن آئے گی نا آپ کو. حالانکہ آپ نے گندگی کے خلاف کبھی بیان نہیں سنا ہوگا، لیکن جو فیملی صاف ستھرے رہتے ہیں ان کے عادت ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ سفر میں واش روم نہیں جا رہے ہوتے، ان کو گھر کے صاف ستھرے واش روم کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. وہ سفر میں برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم واش روم استعمال نہیں کریں گے. تو کیا انہوں نے کسی مولوی صاحب سے یہ تقریر سنی ہوتی ہے کہ سفر میں واش روم اکثر گندے ہوتے ہیں، یوز نہیں کرنے چاہیے، گھن آنی چاہیے، گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ گندے ہیں؟ ایسی کوئی تقریر سنی ہوتی ہے انہوں نے؟ بھائی وہ صفائی ستھرائی کے ماحول میں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں صفائی سے محبت اور گندگی سے نفرت. تو یاد رکھو، جیسے ایک صفائی جسمانی ہے، مادی ہے، اسی طرح ایک صفائی روحانی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا ہو، اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ روحانی طور پر گندا ہے، گندی چیزوں سے محبت کر رہا ہے. وہ رب سے وفا کرنے والا نہیں ہے، وہ لالچی ہے. وہ اس کو دیکھو، لالچی آدمی بھی گندا ہوتا ہے. آپ کو پتا چل جائے کہ یہ لالچی آدمی ہے جب بات کرے گا، پیسے نکلوانے کی کوشش کرے گا. نفرت ہوتی ہے نا اس سے تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ جب بھی ملتا ہے گھما پھرا کے پیسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لالچی ہے، اس کو جتنا مرضی دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جھوٹے سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے نا. بعض لوگ دیکھے ہوں گے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں. ہر آدمی خود کو غصہ آتا ہے کہ زندگی میں کبھی تو سچ بول لیا اگر، تھوڑا بہت جھوٹ تو ہر ایک بول لیتا ہے، لیکن ہر وقت جھوٹ بولتا ہے. چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو، لیکن اگر آپ سچے ہیں تو بار بار جھوٹ بولنے والے سے آپ کے دل میں نفرت. اگر آپ پاک دامن ہیں، پرہیزگار ہیں، زنا نہیں کرتے، بدنظری نہیں کرتے، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ میں صبح و شام زنا کرتا ہوں، آپ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی، کیا گندا آدمی ہے. بشرطے کہ آپ خود اس برائی سے بچتے ہوں، آپ کو اس سے نفرت ہوگی. تو جیسے جسمانی گندگی سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے بیان سن کے نہیں، صاف ستھرے لوگوں میں رہ کر، ایسے ہی روحانی گندگی سے بھی وحشت ہوتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ روحانی اعتبار سے صاف ستھرے لوگوں میں ٹائم گزاریں، تو آپ کو بھی اس سے محبت پیدا ہونا شروع. یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو مولویوں میں بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا داڑھی یہ ایسے شلواریں ان کی ٹخنے سے اوپر، عجیب سے طبقہ ہے یار یہ ہیں. ان کو اس میں وحشت ہوتی ہے. مسجد میں آنے سے وحشت ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا، ایک صاحب 30 سال سے ہم نے ان کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا. ہم نے پوری جہاں جس علاقے میں نے ٹائم گزارا نا بہت زیادہ، 30 سال کے عرصے میں ان کو کبھی مسجد میں، مسلمان تھے، مسجد میں نہیں دیکھا، حالانکہ مسجد کے قریب ہی گھر تھا. ایک دن ہمیں یاد ہے مغرب کی اذان ہو چکی تھی، جماعت کھڑی ہونے والی تھی، وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو یار اچھی بات ہے، مسجد میں آ کے اب نماز پڑھیں گے. لیکن وہ ایسے آ کے نا چکر لگا رہے ہیں، یوں کر کے واپس نکل گئے. بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آج اتفاق سے آ گئے. وہ کسی کو تلاش کرنے آئے تھے، لیکن ان کی چہرے پہ جو وحشت تھی نا مسجد میں آنے کے بعد، اس وحشت سے لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جیل میں آ گئے ہوں. ایسے بوڑھوں کے واقعات میں نے سنے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی گزر گئی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اب موت کا وقت قریب ہے، اب تو آ جاؤ مسجد. تو جواب میں کہتے ہیں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے عجیب وحشت شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جیسے بھنگی کو آپ کسی دن نہلا دو، بے ہوش ہو جائے گا وہ، اس کو گٹر چاہیے، اس کو بدبو چاہیے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، آپ مذاق نہ سمجھیں، جو گندگی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو صفائی سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہا رہے ہیں. حیرت کی بات، ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں پانی کی مچھلی بنے ہوئے. خوشبو سے نفرت، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، خوشبو سے گھن آتی ہے، بدبو ان کو اچھی لگتی ہے. یہ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں.
چائنا والے جو گند کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے تبھی تو کھاتے ہیں نا. جو کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ گند اچھا لگ رہا ہے تبھی تو کھا رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی کتا رکھ کے دکھائے, اس کو کتا بنا دیں گے ہم تھوڑی دیر میں. حقیقت ہے یہ. تو مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں بنوری ٹاؤن جایا کرتے تھے, کیونکہ ہم کالج کے ماحول میں پڑھتے تھے, اسکول کا ماحول تھا, وہاں یہ روحانیت والا ماحول نہیں تھا, وہاں تو اڑنگیاں دینے والا ماحول تھا, لیکن وہ بھی اس سے پھر بھی اچھا تھا جو آج کل ماحول ہے. تو ہمیں ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی وہاں. طلبہ کے چہرے ایک عجیب رونق, چھوٹی چھوٹی ان کے جو بچوں کے داڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا, ٹین ایجز لڑکوں کے چہروں پہ ایک رونق. نماز کے وقت میں سارے سب وسطہ ہو کے نماز, زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, نہ کوئی ڈیسک, نہ کوئی میز, نہ کوئی کرسی, نہ کوئی تپائی, سادہ ماحول. نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے, سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے, فقہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے, وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے, وہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم آپس میں تبصرہ کرتے تھے یار کہ ان کا کتنا سادہ ماحول ہے, اور ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے. ایک عجیب روحانیت. اور یہ بات میں نے محسوس نہیں کی, بہت سے لوگوں نے مجھے بتائی. اور آپ جائیں گے مدارس, آپ کو یہ روحانیت لگے گی, بشرطے کہ اپنے اندر کی روحانیت بالکل ختم نہ ہو گئی ہو. ختم ہو گئی پھر آپ کو وحشت ہوگی کہ کہاں آ گیا میں. تو انسان جب ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے, اللہ سے محبت کرتے ہیں, تو اسے پھر دنیا سے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا. انہی دنوں میں میری نظر کا کوئی مسئلہ تھا, ٹیسٹ نظر ٹھیک تھی, میں سمجھا کہ خراب ہو رہی ہے, کچھ آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی تھی, تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا. انہی دنوں میں ایسے کبھی کبھار باہر نکلنا ہوتا تھا, تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, لمبے تڑنگے چوڑے, ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. آنکھیں انہوں نے میری ٹیسٹ کی, انہوں نے کہا بھائی 6/6 کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پھر کوئی وائٹامن کی گولیاں لکھ کے دے دیں. اچھا وہ اتنے میں لکھ رہے تھے تو آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے, کہہ رہے یار وہاں سے ایک جاب کی آفر آئی ہے 80,000 اس زمانے میں, یہ 94-95 کی بات کر رہا ہوں, 80,000 اس زمانے میں بڑی چیز یار, 80,000 کی آفر ہے. وہ کہہ رہا ہے ابے اتنے کی ہے, ابے وہاں چلا جا. تو چونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں تھے, تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی تو کر لے جاب, یہ باتیں کر کر کے مزے کیوں لے رہے ہو؟ صحیح ہے نا. محبوب کا تذکرے میں الگ لذت ہے, محبوب کے تذکرے میں مزہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو چونکہ محبت ہے نا نوٹوں سے, تو نوٹوں کی باتوں میں ان کو کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. اور ہمیں وحشت ہو رہی ہے کہ نوٹ رکھو ٹھیک ہے, باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے تھے باتیں آخرت کی کرو یار, مر جائیں گے ختم ہو جائے. ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے, مریں گے سب فنش, دل کا دار الاخ. ہمیں تو وہ قارون کا واقعہ یاد آ رہا تھا. قارون نوٹوں کی بارات لے کے نکلا, تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا, جو دنیا پرست لوگ ہیں قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملتا. دولت دیکھو یار, اور ہماری حالت دیکھو, گدھے پہ بیٹھ کے ہم گھوم رہے ہیں. گدھا کا جب بھی تذکرہ آتا ہے مجھے ریوو یاد آتی ہے. کچھ دن پہلے میں کہیں ریوو میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے, میں نے تھوڑا سا مسافہ کیا, میں نے کہا دیر ہو رہی ہے کہیں جا رہا ہوں. تو تبصرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو گدھے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے, ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں. اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو, ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو, یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا. آپ بیان سنیں, پتلی گلی سے نکلیں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں. اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فری کرا رہا ہے بھائی, اپنی ریوو پکڑائی بھی ہے اس نے, اپنی ہے, پھر اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. بیان سادگی پہ, دنیا کی محبت
نہیں مسافر خانہ. اور گھوم کس پہ رہے ہیں؟ وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا. میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑھے میاں یہی نماز پڑھتے ہیں, اب تو شارٹ ہے 15 سال سے, شاید وہ اسی واقعے کے بعد آ ہی نہیں رہے, 15 یا 10 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے, مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے, کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو میرے ویسے ہی بچے گھومتے رہتے تھے باہر, تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعے. اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا, مسافر خانہ مسافر خانہ. تو لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, بارات آئی بھی ہوگی یا کیا ہوگا. تو وہ بوڑھے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے. کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. وہ میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چاہتا, ایسے کانپ رہے تھے غصے میں, کہہ رہے ہیں دنیا, ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور ادھر شادیوں پہ شادیاں, عمر دیکھو ان کی, بچے دیکھو یار, اور دے مار 4.5 شادیوں پہ شادیاں ہوتی چلی جانی. بیان کیا کر رہے ہیں مسافر خانہ. انہیں بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ جھونپڑے میں رہو, ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں, مر جاؤ گے کیڑے پڑ جائیں گے لاشوں میں, یہی ہوگا نا, تو کیا ضرورت ہے اس ٹینشن کی. نہیں آ رہی بات. تو وہ اگر دیکھ لیں کہ وہ گارڈوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اور ہمارا تو اسٹائل ویسے ہی تھوڑا سا ہمیشہ سے وکھری ٹائپ کا رہا ہے, ہمیشہ سے. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے مالدار طلبہ جو مجھ سے 10 گنا زیادہ مالدار تھے, وہ مجھے اپنے سے زیادہ مالدار سمجھتے تھے میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سوچ دی کہ سوچ غریبوں والی, بولو بھائی, کھاؤ پیو موج, جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو آپ بھی کہہ سکتے یار یہ باتیں کر رہے ہیں موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی, اور یہ جو وہ بزرگ نے کہا تھا. اور بھائی دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, دل میں جگہ مت دو. یہ کھلونے مٹی کے, اللہ نے وسائل دیے رکھ لو, نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. گدھے پہ گھومو, پیدل جاؤ. میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے, حقیقت بتاؤں آپ کو, جو مزہ چنچی میں ہے, W11 میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے. کسی انگریز کو W11 میں بٹھاؤ, یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے. یہ غلط ہو رہا ہے. مزدہ تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے یار, مزدہ, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر کیا, بڑا اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی. وہ جب نہیں چلاتا نا, حقیقت ہے, جب گرمی ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں اور وہ نہیں چلا رہا ہو, اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, یہ نہیں چلے گا ورنہ. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ, بس تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیلیٹر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. اس سے جو اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ کشتے کھا لو, آپ کے اعصاب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی, برداشت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ریڑیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یار, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, ختم ہو گئے, وہیں ریڑی پہ سو گئے. کیسے مزے کی زندگی ہے. دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ دولت میں بھی سکون دے گا, غربت میں بھی. اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. بار بار روزانہ اب ہے مسافر خانہ, اب ہے سب دھرا رہ جائے گا. پیسہ کماؤ, باتیں نہ کرو زیادہ. ہر وقت وہی سوچ, صبح اٹھتا ہے وہی, شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ. مرے گا ایک دن, قبر میں اترے گا, بولے گا یار کس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا نا, پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ, اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ, فلاں مدرسے کو, فلاں غریب کو, فلاں یتیم خانے کو. اللہ فرماتے ہیں اب نہیں, اب نہیں. جب کھاتا پیتا تھا نا, پیسے کی ضرورت تھی, اس وقت کرتا صدقہ, اس وقت کرتا. یہ اس کی علامت تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اب تو مر رہا ہے, اب تو پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کہ ابھی کل 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 کل, پھر جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے, اب تو نکل یہاں سے.
اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. او بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے, کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آئے گا. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ خوشیاں نہیں مناؤ. تو جب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی نا, انسان گناہ بھی کرتا ہے, غیر اخلاقی حرکتیں بھی کرتا ہے. 2-4 دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا وراثت مانگ رہا ہے. میں نے کہا کس بات کی, آپ تو زندہ ہیں, آپ کا ہے سب کچھ. کہہ رہے نہیں بیٹا بھی بیوی بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. آپ کو پتا ہے میں الٹے مشورے دینے میں ماہر آدمی ہوں. مجھ سے مشورہ لینے سے پہلے سوچا کرو, حقیقت بتا رہا ہوں. کسی کی بیوی بھاگ گئی, واپس لانے کا کبھی بھی میں نے مشورہ نہیں دیا اس کو. لوگ کہتے ہیں یوں کرو شاید واپس آ جائے, یوں کرو. میں کہتا ہوں اتنا ٹائم نہیں ہے, دنیا بہت تھوڑی ہے, اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو منانے میں ٹائم ویسٹ کرو بھائی. ہاں آپ کی غلطی ہے پھر مناؤ, معذرت بھی کرو. آپ کی غلطی نہیں ہے, آپ پورے حقوق ادا کر رہے تھے, بھاگ گئی, مٹی پاؤ. اتنا ٹائم نہیں ہے منا کے, تھوڑی ہے یار, زندگی بہت تھوڑی ہے, تجربوں کی مہٹ تھوڑی چڑھانا ہے اس کو. ایک صاحب کہنے لگے 3 بچے ہیں, بھاگ گئی, بچے بھی لے گئی. میں نے کہا 6 بچے اگلی سے پیدا کر لو, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کسی کا باپ بھی ان بچوں کو واپس نہیں لا سکتا, کوئی قانون ہے ہی نہیں ایسا. عدالتوں میں کیس لڑتے لڑتے گنجے ہو جاؤ گے, کخ بھی نہیں ملے گا, اور الٹا سارا خرچہ عدالت آپ کے اوپر ڈال دے گی اور چوڑے میں آ جاؤ گے. کہہ رہے بچوں کو کیسے بھولوں. میں نے کہا جو چیز اختیار میں نہیں ہے, دیکھو ابا مر جاتے ہیں کتنا روتا ہے, میں جب بھی والدین کا میرے تذکرہ آتا ہے مجھے رونا آتا ہے, لیکن کیا میں زندہ کر سکتا ہوں ان کو؟ بھائی ایک حقیقت ہے. اب کیا ہے, صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بچہ مر جاتا ہے تو تھوڑے دن رو کے صبر کرنا ہے نا. تو جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پہ رونا فضول حرکت ہے, ٹائم ویسٹنگ ہے. سب کچھ آپ کی مرضی کا دنیا میں نہیں ہوگا. بیوی بھاگے, بہت سے لوگوں کی بیویاں بھاگیں گی بھی, بچے بھی لے کے اسٹارٹ ہو جائیں گی. صبر, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن, یا تو آپ محلے کے دادا ہو, محلے کے دادا ہو تو ایک الگ بات ہے, یا دادا بن جاؤ, اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جاؤ, وزیر اعظم بنو, بولے لے آ بچے, پھر آئیں گے ٹھیک ہے نا. پولیس میں چلے جاؤ آپ. جب آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پولیس ہے تو ان کے پاس بھی ہے. تو آتے ہیں لوگ روتے ہوئے بیچارے, میں ان پہ ترس کھاتا ہوں, اللہ ان کے صبر دے, لیکن ان سے کہتا ہوں بھائی چھوڑو, اب ٹائم ویسٹ نہ کرو یار. اور ویسے بھی جو, اور خاص طور پر جو غربت کی وجہ سے بھاگی ہے نا, وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لایا جائے. بیوی میں اور طوائف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طوائفہ پہ پیسے خرچ کرو تو خوش رہتی ہے, بیوی پیسے خرچ کرو تو بھی خوش, اور اگر آپ غریب ہو گئے تو بھی غم میں آپ کا ساتھ. اس کو شریک حیات اس لیے تو کہتے ہیں, زندگی کی ساتھی ہے, خوشی غم میں آپ کا ساتھ دے گی. یہ کیا بات ہے کہ جب پیسہ تھا تو تھی, اب پیسے ختم ہو گئے تو اب بھاگ گئی. جاؤ لعنت بھیجو یار ایسی بے وفا. اور مرد تو مرد ہے, مردانگی ہونی چاہیے اس میں. مرد کی کوالٹی یہ ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے تو 10 گنا زیادہ محبت کرے, لیکن وہاں سے پہل ہونی چاہیے. پہل کہاں سے ہو؟ بولو نا, ادھر سے ہو. ادھر سے پہل نہیں ہے, جاؤ, ہم آدمی ہیں, ہم تمہارے محتاج تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں پہلے تم محبت کرو پھر میں محبت کروں گا. تم ایک بالش آؤ گے تو میں چل کر آؤں گا, تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. آنا پہل تم نے کرنی ہے, میں نہیں گھسیٹ کے لاؤں گا تمہیں, کیونکہ وہ غیرت والا ہے. کیا کہ تم میرے محتاج ہو, میں تھوڑی ہوں. تو ہم الٹے الٹے مشورے دینے میں ماہر ہیں. عورتوں کو بھی اسے ٹیڑے ویڑے مشورے دیتا ہوں. عورتیں کہتی ہیں شوہر نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, ایک دھیلا نہیں دیتا, محبت کی باتیں بہت کرتا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجو ایسی محبت پہ. بھئی کیا کرنا ہے ایسی محبت کا؟ ایک خاتون نے کہا میرا شوہر میرے ساتھ بہت سینسیئر ہے. میں نے کہا شاید روزانہ پیزے کھلاتا ہوگا, کہ نہیں خرچہ ایک پائی نہیں دیتا. وہ باتیں کر کر کے نا اس کو رام کیا ہوا تھا اس نے بیوقوف عورت تھی بیچاری. ہم سے رابطہ ہو گیا. میں نے کہا ایک نمبر کا بے شرم, یا تو ہو ہی نہیں, وسائل نہیں ہے, بے روزگار ہو گیا, جب پیسے ہیں کیوں نہیں دے رہا. خام ہمیں الٹی الٹی باتیں نہ اچھی لگتی ہیں, نہ سننے کا میٹر شارٹ ہوتا ہے پھر. تو وہ بیٹا باپ سے کیا مانگ رہا ہے؟ حصہ. اور بیگم بھی مانگ رہی ہے. بوڑھا ہو گیا نا, چھوڑ لیا اس کو, اب جاب لیس بھی ہو گیا. وہ جو عیاشیاں کرائی تھی, گاڑیاں بھی, اتنا مالدار آدمی, سب کچھ دے دیا, اب دولت پہ نظر. میں نے کہا پہلی فرصت الٹے مشورے, پہلی فرصت میں اس گھر کو بیچو,
ساری دولت لے کے اسلام آباد شفٹ ہو جاؤ. صحیح ہے نا؟ ساری دولت لے کے کہہ رہے ہیں یار وہ بیٹا وہ. میں نے کہا ایسے نالائق بیٹے کا کیا کرنا ہے یار, جو بڑھاپے میں باپ کو خوشی دینے کے بجائے, بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو کہے ابا یہ بھی آپ کا اور میں جو کماؤں گا وہ بھی آپ کا. ہم نے ایسے نیک اولادیں بھی دیکھی ہیں, جب جاب لگی ہے تو ابا کے ہاتھ میں لا کے تنخواہ پکڑا دی ہے کہ ابا یہ آپ کی وجہ سے, آپ نے پڑھایا, آپ نے ہم پہ خرچ کیا, یہ چھت آپ نے دی, میری ماں کو تحفظ آپ نے دیا جس کی وجہ سے اس نے عزت سے مجھے پالا ہے, مجھے نہیں چاہیے پیسہ. یہ سب کس کا ہے؟ آپ کا ہے. یہ آپ ہمارا نہیں ہے. یہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے والد نے زندگی میں وراثت تقسیم کر دی, اور بہت بڑی وراثت تھی, بہت لینڈ لارڈ تھے, بڑے مالدار تھے. سارے بیٹوں کو پلاٹ دے دیے, جاگیریں دے دی, زندگی میں تقسیم کر دی کہ بھئی میں آرام سے دنیا سے جاؤں گا. 80 سال ان کی عمر تھی, اتفاق سے انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا. 80 سال کی عمر میں, بولو بھائی, ایک اور نکاح کر لیا. اللہ کی قدرت, اس سے اولاد پیدا ہو گئی, بیٹا ہو گیا اس سے. تو اب ان کو خیال آیا کہ اس بیچارے کا تو کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو سب تو میں بانٹ چکا ہوں. سب بیٹوں کو بیٹیوں کو بلایا کہ بھئی دیکھو میں دوبارہ سے تقسیم کرنا چاہتا ہوں, جس جس کو میں نے ہینڈ اوور کیا ہے اپنی خوشی سے مجھے جو جو واپس کرنا چاہے. حضرت فرماتے ہیں ہم نے کہا اپنے والد سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا مال جو اپنے پلاٹ واپس کر دو, یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا ہمیں اس کو اپنا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہمارا تو ایک قطرہ نہیں, ایک پیسہ ہم اس زمین پہ خرچ نہیں, یہ تو سب آپ کا ہے. دیکھو شرعی لحاظ سے تو بیٹے مالک بن گئے تھے, لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مالک بنایا تو آپ نے, ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ تو ہمیں والد صاحب کے منہ سے یہ جملہ بہت برا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا کیوں کہہ رہے ہیں, یہ بولیں لاؤ میرے پلاٹ واپس کرو. جو غیرت مند اولادیں ہوتی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے جو چیز دے دی اس کو بھی باپ کا مال سمجھ رہے ہیں, اپنا نہیں سمجھ رہے. جو بے شرم اولادیں ہوتی ہیں وہ باپ سے ان حصہ مانگ رہی ہوتی ہیں. ایک ڈھیلا تمہارا خرچ نہیں ہوا اس کو خریدنے میں, سارا تمہارے باپ نے دیا, تم کیسے مانگ رہے ہو؟ نبی نے کیا فرمایا؟ انت و مالک لی ابی کا, فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. زندگی میں اولاد جو کما رہی ہے وہ باپ کو لا کے دے. باپ پھر وہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تم کما رہے ہو تو تم خود رکھو اپنے پاس. تو وہ ابا کہنے لگے کہ جو بیٹا ہے نا وہ یوں کر رہا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور ایسے کر رہا ہے. میں نے کہا آپ نے کیوں فری کرایا بھائی اتنا؟ ہم جب این سی سی کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, وہ کالجز میں پہلے ہوتی تھی, تو وہ اس ٹریننگ کے دوران ایک بچہ کہہ رہا ہے دوسرے طالب علم کو, کالج لائف کی بات کر رہا ہوں, کہہ رہا ہے کہ یار یہ ابا جو ہے نا, میرے ابا جب بھی میں باہر سے آتا ہوں پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. تو دوسرا جواب میں کہتا ہے یہ اسٹائل دیکھیں کہ تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں, یہ بدتمیزی والا لہجہ. تو میں ایسے باپ کو کہتا ہوں تم نے ایسی اولادیں پالی ہوئی کیوں ہیں, سمجھتے ہو؟ کو بولے بھائی ان لوگوں کا یہ علاج ہے, یہ سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی قوم نہیں ہے. بولے چل نکل پتلی گلی سے, دباؤ یہاں سے, تیرا مال جمع کرا دو ٹرسٹ میں سارے ٹھیک ہے نا. مرنے سے پہلے وصیت تو 1/3 سے زیادہ میں نہیں ہوتی, سارا دے کے چلے جاؤ. ایسے لوگ بھی ہیں جب اولادوں نے تنگ کیا نا, پورا کسی ٹرسٹ کو زندگی میں ہینڈ اوور کر دیا, انہوں نے ان کم بختوں کو نہیں دوں گا. ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ان کا یہی حساب تھا, اولادیں چڑھ گئیں ان کے اوپر, یہ دو یہ دو یہ دو. انہوں نے کیا کیا, سارا کسی زندگی میں ٹرسٹ کو دے دیا, وہ ٹھینگے لے کے گھوم رہے. میں نے کہا بہت اچھا ہوا ان کم بختوں کے ساتھ. کیا ہو گیا؟ ہاں کسی اور کو دینا زندگی میں صحیح ہے, لیکن عام حالات میں صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں, یہ اچھا کام نہیں ہے. نارمل تو ایسا ہی ہے, لیکن میں لالچی اولاد کی بات کر رہا ہوں جو باپ کو ٹارچر کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ بڑھاپے میں باپ کو کھلائیں لا کے, الٹا اس سے مانگ رہے ہیں. نچوڑ لیتے ہیں نا جوانی میں, تو سب نچوڑ کے آخر میں بےچارا وہ ٹیشو پیپر کی طرح ایسے باپ بھی ہم نے دیکھے پڑے ہوئے کمرے میں روتے رہتے ہیں.
کہنے اس گھر میں کوئی مجھ سے عزت سے بات نہیں کرتا. سب عورتیں شرارتی نہیں ہوتی ہیں, لیکن جو شرارتی ہوتی ہیں نا وہ جوانی میں نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں اپنے میاں کو طبیعت سے دھوتی ہیں, پھر وہ بیٹوں کو ساتھ ملا کے طبیعت سے دھوتی. پھر عورتیں کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ساری ہوتی ہیں, جو ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں, اکثر ایسی نہیں ہوتی, لیکن اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جو بہت غلط ہے. تو دنیا کو جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ غیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تسلی دی ہے کہ جو نوالا تمہارے مقدر میں لکھا ہے, الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقا, کیسی عجیب حدیث ہے. فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک آخری نوالا وہ نہ کھا لے. تو پھر ناجائز طریقے سے آپ کیوں پیسہ کماتے ہو بھائی, غیر اخلاقی طریقوں سے؟ جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کو ہر قیمت پہ مل کے رہے گا, اور جو مقدر میں نہیں ہے کچھ بھی کر لو. ان بیٹوں نے کتنی کوشش کی نا باپ کو نہ چھوڑنے کی, مگر کچھ بھی نہیں ملا. عزت سے رہتے تو کروڑوں روپے مل جاتے, ٹائم پہ مل جاتے. تو آپ نے فرمایا الا وان نفسا لن تستکمل حتی لن تموت حتی تستکمل رزقا, وہ کوئی نفس اس وقت تک مر نہیں سکتا, ہرگز موت نہیں آئے گی جب تک اپنا دال پانی مکمل نہ کر لے. اپنے حصے کا جو روٹی پانی اللہ نے لگائی ہے نا وہ کھائے پیے بغیر دنیا سے جاؤ گے. یہ سب ڈیوائڈ ہے. قدر فیہا اقواتہا, قرآن کہہ رہے ہیں انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا بندوبست کیا ہے میں نے, کس کو کتنا کھانا ہے, کس کو کتنا کھلانا ہے, پہلے سے سب انتظام ہو چکا ہے. تو چھیننے کی کوشش مت کرو. تو اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بار بار یہ سوچنے کی, جب انسان موت کے لیے تیار ہوتا ہے تو اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے اس کو. لیکن اگر موت کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اگر بالفرض ظاہری گناہ نہ بھی ہو, اندر سے دنیا کی محبت کے جو پوٹلے ہیں اور جو گناہ ہیں باطنی گناہ وہ بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں اس کے اندر, وہ روحانی اعتبار سے صاف نہیں رہتا. تو اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں گے ہر جمعے کو یہ موت لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ڈپریشن بجائے کم کرنے کے اور زیادہ بڑھا. اچھے بھلے آئے تھے, ابھی کورونا سے تھوڑی جان چھوٹی تھی ادھر بھی, تو ہم آپ کی موت سے نفرت کم کر کے ڈپریشن ختم کر رہے ہیں. دیکھو کورونا سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بول کے لوگوں کو ڈرانا ختم کرو, بولو کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے. اس سے لوگوں میں پینک ختم ہو جائے گا, لوگ کہیں گے ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے, لیکن مریں گے پھر بھی دبا کے مریں گے. تو یہ غلط طریقہ ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح طریقہ یہ ہے کہ کرونا ہے, اس سے لوگ مر بھی رہے ہیں اور مریں گے بھی, تو کیا ہو جائے گا, مر جائیں گے نا. یہ بھی پینک ختم کرنے کا ایک بولو نا طریقہ. وہ جو میں نے واقعہ سنایا تھا نا, بوڑھے والدین تھے, ان کو کورونا ہوا, وہ بچ گئے, بیٹا مر گیا. تو جتنا خطرہ بیٹے کو مرنے کا تھا اس سے زیادہ خطرہ والدین کو تھا موت کا, لیکن پھر بھی وہ بچ گئے. کیوں بچے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے دل میں خوف نہیں تھا, ان کے دل میں یہ تھا زیادہ مر جائیں گے تو کوئی بات نہیں, ہمارے ابا بھی مرے تھے, نانا بھی مرے تھے, زیادہ ہم بھی مر جائیں گے. بیٹا کہہ رہا تھا میں کیوں مروں, کیوں, میں کہ مرنے کے لیے آیا ہوں دنیا میں, یہ کیا ہو رہا ہے, میں نہیں مرنا چاہتا بھائی. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا, اتنی بڑی داڑھی, ایسے نیک پرہیزگار, صوم و صلات کے پابند. میں نے کہا تبلیغ میں وقت لگایا ہے آپ نے, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق کہہ رہے ہیں نہیں. میں نے ہسپتالوں میں اتنے لوگ اپنے سامنے ہٹے کٹے مرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ مجھے عبرت حاصل ہو گئی ہے. اچھے بھلے کہہ رہے ہٹے کٹے لوگوں نے میری بازو میں دم توڑا ہے. میں نے کہا بھائی کسی بھی وقت کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر تو بیچارہ ڈائیگرام بنا کے بتاتا رہتا ہے یہ ہارٹ ہے, یہ اس میں اتنی چربی جمے گی تو پھر یہ ہوگا, پھر کڈنی فیل ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر بھی سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ڈاکٹر یہ تو نہیں بتا کیسے ٹرک کو چل کے چلا جائے گا. آپ کولیسٹرول فری جتنی بھی چیزیں کھا لیں, ٹرک والے کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. بولو آپ نے صحت کی ورک شاپیں کر لیں, آپ جم چلے گئے, آپ جاگنگ کر رہے ہیں, آپ بڑی خوبصورت غذائیں کھا رہے ہیں, ٹرک والا جو چرس پی کے جب چلائے گا نا وہ سٹا لگا کے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کو زندہ رہنے کا شوق ہے یا نہیں. میں نے ایکسیڈنٹ دیکھا ہائی وے پہ, ایک مولانا صاحب ہماری بھی دوستی تھی ان سے, جوان آدمی,
بائک پہ آ رہے ہیں تو کسی نے لفٹ مانگی ان سے, اس کی بیچارے کی بھی لکھی ہوئی موت تھی, اس نے لفٹ مانگی کہ مجھے بھی وہاں چھوڑ دو, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ. تو کیا ہوا ہے, رانگ سائڈ سے ٹرک آیا, اس نے چرس پی ہوئی تھی, ڈرائیور نے نشہ کیا ہوا تھا, رانگ سائڈ سے آ کے ان کو سامنے سے اتنی زور سے ہٹ کیا کہ بھیجا کھل گیا ان کا وہیں پہ, وہ بندہ بھی مر گیا جس کو لفٹ دی تھی. تو اس سے کون, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے, یہ صرف یہاں نہیں ہوتا, یہ دنیا میں ہر ملک میں ہوتا ہے. ایک پائلٹ نے مجھے قصہ سنایا کہ امریکہ میں ایک پائلٹ کا میٹر شارٹ ہو گیا, کسی بات پہ اس کو خودکشی کا خیال ہوا, تو اس نے کیا کیا ہے, کاکپٹ کا دروازہ لاک کیا, جہاز کا رخ نیچے کیا, واش روم میں گھس گیا, کنڈی لگا دی اندر سے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کہاں رہے تھے بھائی جہاں کہاں رہے ہیں, کچھ کر سکتے ہو, کھڑکیوں سے چھلانگے لگاؤ گے, کیا کرو گے, کچھ بھی نہیں کرو گے, بس انا للہ. نہ اس پہ کوئی کیس کر سکتے ہو, جو واش روم میں گھسا ہوا ہے اس کو بولا بھائی تجھے قبض ہے تو ہم سے وہ لے لے, کیا ہوتی ہے وہ جمال گوٹا لے لے, وہ کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, دروازہ بجا رہے ہیں بے کھول, کہہ رہا نہیں. یہ کسی پائلٹ نے سنا, اگر چھوڑی ہے تو اسی نے چھوڑی ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے کسی پی آئی اے کے بندے نے سنایا تھا. تو امریکہ کا کوئی واقعہ, کوئی پرانا, تو وہ کیا کیا اس نے, یوں کر کے چلا گیا. اب جا رہا ہے نیچے جہاز, لوگ دیکھ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں یار, چیخو پکار, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے عمران خان نے جو کہا تھا نا, گھبرانا نہیں ہے, یہ بہت سنہری حروف سے لکھنے کا لفظ ہے. یہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تیار رہنا. گھبرانا کس چیز سے ہے, موت سے نہیں, موت کے بعد کی زندگی سے, بس ختم. موت کے بعد کی زندگی سے گھبرانا ہے کہ وہاں چترول لگیں گے یا کیا ہوگا, اچھا حساب ہوگا, اس سے گھبرانا ہے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.